اس سے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ عبادت اور مجاہدہ کر کے اس مقام اور منزل تک پہنچے، لیکن اس درجے کا مجاہدہ اور وہ مشقتیں اٹھاتا نہیں ہے، اس مجاہدہ اور عبادات اس درجے کی کرتا نہیں ہے، اور اللہ چاہتے کہ اس کو میں اس روحانی مقام پر پہنچاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بیماری ڈال دیتے ہیں۔ اس بیماری کی تکلیف میں وہ اتنی تیزی سے اس کے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں کہ اگر وہ عبادتوں کے سجدے میں پڑا رہتا تو اتنی تیزی سے درجات بلند نہ ہوتے جتنی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجات بلند کر دی۔ تبھی تو سنت یہ ہے کہ جب آپ تیمارداری کے لیے بیمار کے پاس جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا میں نہیں، کوئی حرج نہیں، گویا کہ بیماری آ گئی کوئی حرج نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ یہ بیماری آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بیماری آنا یہ تمہارے لیے نافع ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لا باسا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بیماری آئی ہے، یہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس بیماری آنے میں تمہاری کوئی مصلحت ہے، تمہارا کوئی نفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسمانی تمہارے جسم کے اندر کوئی ایسی قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوہری صحت تمہیں عطا کر دیں گے۔ دیکھو حکیم جو ہے کبھی مریض کو جلاب دے دیتا ہے، جلاب کہ آپ جلاب استعمال کریں۔ اب جن دنوں میں وہ جلاب استعمال کرتا ہے اس کو اسہال لگ جاتے ہیں تو وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بالکل مرغی کی چوزے کی طرح ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اچھی بڑی تگڑا آدمی، موٹا تازہ، یہ کیا کر دیا حکیم صاحب؟ کہ میاں صبر کرو۔ اب وہ جلاب کے دنوں میں وہ کمزور اور نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تو بالکل چوزا بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن حکیم اس کو جلاب دے رہا ہے۔ حکیم کو پتا ہے کہ اس وقت فاسد مادے نکل رہے ہیں، اس کے فاسد مادے جسم سے نکل رہے ہیں، گندی آلائشیں نکل رہی ہیں، اس کی انتڑیاں صاف ہو رہی ہیں، اس کا معدہ کلین ہو رہا ہے۔ اور جب وہ جلاب کا پروسیس پورا ہوا، اب اس کے بعد اس کو مقویات دیتا ہے، طاقت کی چیزیں دیتا ہے، تو پہلے جیسی صحت تھی اس سے ڈبل اچھی صحت اس کو مل جاتی۔ تو کوئی دنیا کا عقل مند نہیں کہتا یار یہ حکیم نے کیسے ظلم کیا، یہ دیکھو یار پورا ہفتہ ہو گیا بندہ بیمار کر دیا۔ نہیں، اس بیماری کے دنوں کے اندر تو وہ پروسیس چل رہا ہے۔ دیکھو یہ بیماری اس کو ایک اچھی ڈبل صحت کے نتیجے میں نظر آئی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو بیمار کرتے ہیں، اس پہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں ایک تو مادی نفع بھی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں اس کے جسم کے اندر مادی طور پر کون سا ایسا پروسیس چلا رہے ہیں جس کے نتیجے اب جب صحت مند ہوگا تو اس کو دوہری اور اچھی صحت مل جائے گی۔ اور دوسرا روحانی مراتب، اس سے حدیث میں فرمایا کیا کہو؟ لا باسا کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں، بیماری آ گئی تو کوئی حرج۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ طہور انشاءاللہ، طہور، یہ پاکی ہے تمہارے لیے، یہ پاکی ہے تمہارا، طہور ہے کیا مطلب؟ گناہوں سے طہور، تمہارے گناہوں کی گندگی ہے، گناہوں کی آلودگی ہے، نافرمانیاں معاصیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ڈال کے تمہارے گناہوں کو صاف اور پاک کرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو گویا کہ تمہارے گناہ اس بیماری میں معاف ہو رہے ہیں۔ تو بیماری کی حالت میں یا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو تیزی سے اس بیماری کی حالت میں درجات بلند کرتے ہیں کہ انسان اپنی عبادات کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔